بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جلیل القدر صحابیہ جن کے لقب سے مسلمانوں کے کان مانوس ہیں، یہ ام سلیم ہیں۔ یہ صحابیہ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ کی والدہ ہیں۔ یہ ابتدائی میں ایمان لے آئیں جبکہ ان کے شوہر ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کے شوہر نے ان کے ایمان لانے پر کہا، کیا تو بے دین ہو گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں بلکہ میں مومنہ بن گئی ہوں۔ ان کے بیٹے حضرت انس نے جیسے ہی بولنا شروع کیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو کلمہ سکھانا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے کلمہ سیکھ لیا تو یہ الفاظ ان کے باپ مالک بن نضر کے کان میں پڑ گئے۔ وہ بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ تو میرے بیٹے کو بگاڑ رہی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں میں اسے نہیں بگاڑ رہی۔ اسے بہت غصہ آیا، وہ ماں بیٹے کو چھوڑ کر شام چلا گیا، وہاں کسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس کے بعد ام سلیم نے اکیلے ہی بیٹے کی پرورش کی۔ جب بیٹا 10 سال کا ہو گیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور کہا کہ اسے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ آپ نے قبول فرما لیا اور حضرت انس بیت رسول میں رہنے لگے اور وہاں نبی کی خدمت کرنے لگے۔ دن گزرتے رہے، آپ کے لیے اور نکاح کے پیغام آنا شروع ہو گئے۔ آپ انکار کرتی رہیں حتیٰ کہ ابو طلحہ انصاری نے پیغام نکاح دیا۔ آپ نے انکار کیا، انہوں نے دوبارہ پیغام نکاح بھیجا تو وہ سمجھ گئیں کہ ابو طلحہ انصاری ایک بھلے آدمی ہیں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم سے نکاح اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ تم ایک مشرک آدمی ہو جبکہ میں ایک مومنہ ہوں۔ کسی مومنہ کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مشرک سے شادی کرے۔ آپ نے پھر فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ فلاں شخص کے غلام نے تمہارے معبود کو توڑ دیا تھا مگر تمہارا معبود اسے کچھ نقصان نہ پہنچا سکا؟ ابو طلحہ نے کہا، میں غور کروں گا۔ ابو طلحہ نے ان کی باتوں پر غور کرنا شروع کیا تو وہ بھی اسلام لے آئے اور ان کا اسلام لانا ہی ام سلیم کا حق مہر طے ہوا۔ دنیا کا سب سے بہترین حق مہر ام سلیم ہی کا تھا جس کے عوض ان کے شوہر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت ابو طلحہ کا ان سے ایک ہی بیٹا تھا، وہ بیمار ہو کر مر گیا۔ ابو طلحہ اس وقت گھر میں موجود نہیں بلکہ کسی سفر پہ تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں سے کہہ دیا، ابو طلحہ کو یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا۔ ابو طلحہ آئے، انہوں نے پوچھا، بچہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، پہلے سے سکون میں ہے۔ پھر ابو طلحہ کو انہوں نے کھانا پیش کیا۔ کھانا کھانے کے بعد اپنے شوہر سے کہنے لگیں، اے ابو طلحہ، فلاں لوگوں نے کوئی چیز رعایت پر لی تھی اور استعمال کی، پھر جب اس چیز کے مالک نے واپس مانگی تو انہیں برا لگا۔ ابو طلحہ بولے، انہوں نے انصاف نہیں کیا۔ تو ام سلیم کہنے لگیں کہ آپ کا بیٹا اللہ کی طرف سے رعایت پر تھا، اس نے واپس لے لیا۔ یہ سن کر ابو طلحہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد رب کریم نے انہیں ایک بیٹے عبداللہ سے نوازا اور ان عبداللہ کے 10 بیٹے ہوئے جنہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا۔ یہ وہ عظیم خاتون ہیں جو جہاد کے میدان میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ رہیں۔ غزوہ حنین میں انہوں نے خنجر رکھا ہوا تھا۔ ان کے شوہر نے پوچھا، یا رسول اللہ، ام سلیم نے خنجر رکھا ہوا ہے؟ تو جواب میں کہنے لگی، میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب بھی آیا تو میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ ام سلیم رضی اللہ بہترین عالمہ بھی تھیں۔ ان سے 14 احادیث مروی ہیں اور ان ساری خصوصیات کے باعث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا رتبہ بڑا تھا۔ یہ ایک بہترین بیوی، بہترین مجاہدہ اور بہترین طالب علم تھیں۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عظیم بشارت ملی تھی۔ وہ بشارت جنت الفردوس کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ امیسہ بنت ملحان یعنی حضرت انس کی والدہ ام سلیم ہیں۔ یہ وہ ماں تھیں جو تربیت اولاد کے اصول سے واقف تھیں اور بیٹے کی تربیت کر کے اسے خدمت نبوی میں وقف کر دیا۔ حتیٰ کہ حضرت انس رضی اللہ کہہ اٹھے کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے مجھے اچھی جگہ لا کھڑا کیا۔ یہ وہ بیوی تھیں جو خاندانی اور ازدواجی زندگی گزارنے کے طریقوں کو بہت اچھی طرح جانتی تھیں۔ یہ وہ خاتون تھیں جو مہر، شوہر اور خاندان کے اعتبار سے افضل خاتون تھیں۔ یہ ایسی عورت تھیں جو جانتی تھیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس عظیم صحابیہ پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایسے اسلامک چینلز کو پروموٹ کیا کریں۔ میری ویڈیوز کو لازمی لائک کریں، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔